غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں منصور قاسمی، امام و خطیب مسجد عمر فاروق ناگ منگلہ۔ آج کی اس ویڈیو میں نماز عید سے متعلق 2-3 باتیں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ ہم لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے ادا کریں، اس لیے کہ کرونا وائرس ابھی بھی اپنے ورلڈ ٹور پر برابر لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مکمل طور سے لاک ڈاؤن نہیں کھلا ہے، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہے گی تو سامنے چل کر عید کی نماز کا کیا ہوگا۔ لوگوں میں ایک تشویش اور ایک بے چینی ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز کا شرعی حکم کیا ہے۔ دیکھیے، عید کی نماز کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اور اس میں 6 زائد تکبیرات ہوتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں واجب ہیں، اور دونوں میں 6 زائد تکبیرات ہوتے ہیں، اور اس نماز کا طریقہ عام نمازوں سے ہٹ کر ہے، اس لیے کہ 6 زائد تکبیرات ہوتے ہیں، پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3۔ تو ان تکبیرات کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ پریکٹیکلی جو ہے آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ عید کی نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے اور ان تکبیرات کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا سمجھیں کہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز ہم کیسے ادا کریں۔ دیکھیے، جمعہ کے لیے جو شرائط، جو احکامات ہیں، بالکل وہی احکامات، وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہیں۔ ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے، اسے بیان کروں گا، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ عید کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس شخص پر جمعہ کی نماز واجب ہے، اور جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے بھی وہی شرائط ہیں۔ جمعہ جو ہے چھوٹے چھوٹے قریے اور دیہات میں شرائط جمعہ نہ پائے جانے کی وجہ سے وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو بالکل وہاں پر عید کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے جمعہ کی نماز کے لیے امام چھوڑ کر بالغ 3 حضرات کا ہونا ضروری ہے، بالکل عید کی نماز میں بھی امام چھوڑ کر 3 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ عید کی نماز نہیں ہوتی۔ کم از کم 4 افراد کا ہونا ضروری ہے امام کو ملا کر، امام چھوڑ کر 3 بالغ حضرات کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ اور عیدین میں فرق یہ ہے کہ جمعہ کے لیے اذان کہی جاتی ہے، عیدین کے لیے اذان نہیں کہی جاتی، اور اس میں آمد کہی جاتی ہے، اس میں آمد نہیں کہی جاتی۔ اور اسی طریقے سے عیدین میں بھی خطبہ دیا جاتا ہے اور جمعہ میں بھی خطبہ دیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جمعہ میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اور عیدین میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ عید کی نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ یہ شرط ہے، ضروری ہے، جمعہ کے خطبے کے بغیر جمعہ بالکل بھی ادا نہیں ہوتی، خطبے کے بغیر جمعہ کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن عیدین میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ عیدین کا خطبہ یہ مسنون ہے، سنت ہے، اور خطبے کے بغیر بھی عید کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے عام حالات میں عیدین کی نماز کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ کھلے میدان میں ادا کی جائے، اور ایک راستے سے تکبیرات کہتے ہوئے جائیں، دوسرے راستے سے تکبیرات کہتے ہوئے آئیں، اور اگر مجبوری ہے، پریشانی ہے، بارش وغیرہ کا مسئلہ ہے، ایسی صورتحال کے اندر مسجدوں میں عید کی نماز ادا کی جائے۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کا تصور ہی نہیں، مسجدوں میں بھی عید کی نماز پڑھنا مشکل ہے، 5 افراد سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورتحال کے اندر 5-6 افراد عید کی نماز مسجدوں میں ادا کریں، بقیہ احباب اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز کا اہتمام کریں۔ میں نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی۔ جمعہ کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہیں۔ جس طریقے سے جمعہ کی نماز کے لیے کم از کم 4 افراد کا ہونا ضروری ہے امام ملا کر، تو اسی طریقے سے عیدین کی نماز کے لیے بھی کم از کم 4 افراد کا ہونا ضروری ہے امام ملا کر، امام کو چھوڑ کر 3 بالغ حضرات کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے مستورات کے لیے جمعہ نہیں، اسی طریقے سے عیدین بھی مستورات کے لیے نہیں ہے۔ ضروری باتیں تھی تو میں نے آپ سے شیئر کی، آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔